نے فرمایا ایسا کوئی دن نہیں جس میں بندے صبح کریں، یعنی ڈیلی صبح یہ کام ہوتا ہے روزانہ، کوئی ایسا دن نہیں جس میں کوئی ناغہ ہو اس کام کا۔ کس کام کا ہے؟ وہ باہر حدیث پاک لکھی ہوئی گیٹ کے ساتھ، وہ والی حدیث، کہ کوئی ایسا دن نہیں ہے جس میں بندے صبح کریں اور دو فرشتے نہ اتریں۔ اب وہ فرشتے اتر کے کیا کہتے ہیں؟ دو فرشتے، جن میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے الہی سخی کو زیادہ اچھا عوض دے دے۔ سخی کے لیے روز وہ فرشتہ دعا کرتا ہے، اور دوسرا کہتا ہے الہی کنجوس کو برباد کر دے، کنجوس کو بربادی دے۔ اب مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کہ یعنی روزانہ فرشتوں کے منہ سے سخی کے لیے دعا نکلتی ہے، کنجوس کے لیے بد دعا نکلتی ہے، اور یقیناً فرشتوں کی دعا تو قبول ہے، مقبول ہوتی ہے۔ اس لیے وہ کنجوسی والا جتنا جلدی ہو سکے اس بیماری کو ختم کرنا چاہیے، ورنہ بدوائیں لیتے رہیں گے فرشتے کی روزانہ ہی۔ تو سخاوت والا وصف پیدا کرنا چاہیے، بلکہ صبح ہی صبح جب گھر سے آئیں تو پہلے کچھ اللہ کی راہ میں ڈال کے صبح ہی صبح یہ کام کر لیں، تاکہ وہ کنجوسی کا علاج ہوتا رہے۔ یہ ہلکی ہلکی ڈوز روزانہ دیتے رہیں ہم اس بیماری کے علاج کے لیے۔ دنیا میں سب سے طاقتور اور مضبوط چیز کیا ہے؟ حدیث پاک سے سنیے۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ پاک نے زمین کو پیدا فرمایا، زمین ہلنے لگی تو اللہ پاک نے پہاڑوں کو گاڑ دیا، جس سے زمین رک گئی، ٹھہر گئی۔ فرشتے پہاڑوں کی مضبوطی سے بڑے حیران ہوئے کہ پہاڑ اتنے مضبوط ہیں کہ ہلتی ہوئی زمین کو انہوں نے روک دیا، ساکن کر دیا۔ پوچھا یا اللہ ان پہاڑوں سے بھی زیادہ کوئی مضبوط چیز ہے؟ کوئی مخلوق ایسی پیدا فرمائی تو نے؟ اللہ پاک نے فرمایا ہاں، لوہا، لوہا ان پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط۔ عرض کی یا اللہ کیا لوہے سے بھی زیادہ کوئی مضبوط مخلوق ہے؟ فرمایا ہاں، آگ ہے، آگ لوہے کو پگھلا دیتی ہے۔ عرض کی یا اللہ کیا آگ سے بھی زیادہ طاقتور کوئی مخلوق پیدا فرمایا ہاں، پانی، آگ سے۔ عرض کی یا اللہ کیا کوئی مخلوق پانی سے بھی زیادہ طاقتور ہے؟ فرمایا ہوا۔ عرض کی یا اللہ کیا ہوا سے بھی زیادہ کوئی طاقتور مخلوق پیدا فرمائی ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا ہاں، وہ انسان جو سیدھے ہاتھ سے صدقہ دے الٹے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، اس سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ تو معلوم ہوا اس دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور اور مضبوط ترین چیز وہ صدقہ ہے جو چھپا کے دیا جائے۔ دنیا کی کوئی مضبوط سے مضبوط ترین چیز وہ کام نہیں کر سکتی جو کام بندے کا دیا ہوا صدقہ کر جاتے ہیں۔ صدقہ بڑے بڑے کام کر جاتا ہے، جو کام نہیں ہو سکتے کسی اور ذرائع سے وہ صدقہ کر جاتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک دھوبی تھا جو کپڑوں میں گڑبڑ کرتا تھا، رد و بدل کر دیتا تھا۔ لوگوں نے اس کے بارے میں شکایت کی، عیسیٰ علیہ السلام کو بتایا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ اس کو ہلاک کر دے، لوگ بڑے سے تنگ ہیں۔ اب دعا ہو گئی، اور دعا پھر اللہ کے نبی کی قبول بھی ہوتی ہے۔ ایک روز دھوبی معمول کے مطابق نکلا، اس کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ ایک سائل آیا، ایک روٹی اس کو دے دی۔ سائل نے دعا دی اللہ تجھ سے آسمانی آفتوں کو دور کر دے۔ دھوبی اس دعا سے متاثر ہو کر اسے ایک اور روٹی دے دی۔ اس پر سائل نے دعا دے دی اللہ پاک تجھے تمام آفتوں سے محفوظ رکھے۔ اس نے خوش ہو کے تیسری روٹی بھی دے دی۔ اس پر سائل نے ایک اور دعا دی کہ اللہ پاک تجھے توبہ کی توفیق بخشے۔ اسی دوران ایک بہت بڑا سانپ اس کے کپڑوں کی گٹھڑی میں داخل ہو چکا تھا، کیونکہ ادھر سے اللہ کے نبی کی دعا بھی ہوگی، اس کے لیے بد دعا یا اللہ اس کو برباد کر دے۔ اب اس بربادی کے لیے حکم بھی جاری ہو گیا کہ بربادی کیسے ہونی ہے، سانپ اس کی گٹھڑی میں آنا تھا، اس سانپ کو حکم تھا کہ اس کو برباد کرنا ہے۔ اب سانپ نے اپنا کام دکھانا تھا اس کو برباد کرنے کے لیے۔ گٹھڑی میں سانپ داخل ہوا، پہلے داخل ہو چکا تھا۔ جب دھوبی نے کپڑے نکالنے کا ارادہ کیا تو چونکہ سانپ نے اس ٹائم اس کو ڈسنا تھا، ایک فرشتے نے اسی لمحے اس سانپ کو لوہے کی لگام ڈال دی۔ دھوبی سلامتی کے ساتھ واپس آ گیا۔ لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا روح اللہ وہ دھوبی تو صحیح سلامت واپس آ گیا، آپ نے تو بد دعا کی تھی اس کے لیے اللہ تباہ کر دے، اس کو برباد کر دے۔ آپ نے بلایا، فرمایا کہ تو نے کون سی بھلائی کی ہے؟ عرض کی میں نے 3 روٹیاں صدقہ کی ہیں۔ پھر آپ نے اس سانپ سے پوچھا کہ تو نے تو اسے قتل کرنا تھا،
قتل کیوں نہیں کیا؟ سانپ نے عرض کیا اللہ کے نبی، اللہ پاک نے آپ کی دعا قبول فرما لی، مجھے ہلاک کرنے کے لیے بھیجا گیا، مگر جب سائل نے صدقہ دے دیا اب ایک فرشتے نے مجھے لگام ڈال دی۔ لوگ اس بات سے بہت حیران ہوئے، اور پھر دھوبی نے توبہ بھی کر لی۔ یہ صدقے کی طاقت دیکھیے، کیا دنیا کی کوئی طاقت آئی تقدیر کو ٹال سکتی ہے؟ نہیں ٹال سکتی، جو تقدیر آئی ہوئی ہو۔ صدقے میں اللہ نے ایسی طاقت رکھی ہے کہ صدقہ تقدیر کو ٹال دیتا ہے۔ تو اب گھر سے نکلنا ہے، آج ایکسیڈنٹ ہونا ہے، آج یہ نقصان ہونا ہے، وہ ایکسیڈنٹ ہو جائے تو آپ کو پتہ ہے کتنا ہڈیاں ٹوٹ جائیں، اور مطلب اعضاء کا نقصان، پیسوں کا نقصان، وقت برباد۔ تو صدقہ اس ساری بلا کو ٹال دے گا جو کچھ ہونے والا ہے۔ ہزاروں لاکھ روپے بچ جائیں گے، جان بچ جائے گی، جسم سے صحیح سلامت ہو جائے گا۔ یہ صدقے کی برکت ہے، اس لیے کہتے ہیں صبح صبح ہی صدقہ دیا کرو تاکہ مصیبت آئے نہ، کیونکہ مصیبت صدقے سے آگے بڑھ ہی نہیں سکتی، صدقہ آگے سے روک لیتا اس کو۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، یہ حدیث پاک ہے، شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح سویرے صدقہ دیا کرو کہ بلا صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ ایک شخص حضرت ابو ہریرہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کہنے لگا کہ میرا بیٹا سمندری سفر پر گیا ہے، آپ اس کے لیے دعا فرمائیں۔ فرمایا اس کی طرف سے صدقہ دو۔ اس وقت سمندر میں موجیں اٹھ رہی تھیں اور جہاز ڈوبنے کے قریب تھا۔ اس نے بیٹے کی طرف سے صدقہ دیا تو ایک کہنے والے کو یہ کہتے سنا گیا، اے سوارو تمہارے لیے سلامتی ہے، بے شک اللہ نے فدیہ قبول فرما لیا، اور ڈوبتا ہوا جہاز اس صدقے کی برکت سے بچ گیا۔ اس لیے جب بھی گھر سے کہیں نکلیں، سفر کے لیے نکلیں، خاص کر یا بچے گھر سے نکلتے ہیں، سکول کے نکلتے ہیں، تو پہلے کچھ دے کے پھر نکلنا چاہیے۔ صدقہ خیرات کرنا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے، کیونکہ آقا کے در جود و سخاوت سے کوئی سوالی خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ صدقہ گناہوں کو یوں مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ صدقہ جہنم کی آگ سے بچاتا ہے۔ حدیث پاک میں کہ جو اللہ کی رضا کی خاطر صدقہ کرے تو وہ صدقہ اس کے اور آگ کے درمیان آڑ بن جاتا ہے۔ صدقہ اللہ کے غضب کو بجھاتا ہے، بری موت کو دور کرتا ہے، دفع کرتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، صدقہ دینے میں جلدی کرو کہ بلا صدقے کو نہیں پھلانگتی۔ صدقہ کرنے والا قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کرتا ہے۔ صدقہ قبر کی گرمی سے بچاتا ہے۔ مسلمان کا صدقہ اس کی عمر بڑھاتا ہے۔ اللہ پاک صدقے کی برکت سے تکبر کو دور کر دیتا ہے۔ صدقہ 70 قسم کی بلاؤں کو روکتا ہے، جن میں سب سے کم تر جو بلا ہے وہ بدن کا بگڑنا ہے، اور سفید داغ، جو جسم پہ سفید سفید داغ لگ جاتے ہیں، یہ ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ صدقے کی برکت۔ اللہ پاک ہمیں روزانہ صدقہ خیرات کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ راہ خدا میں روزانہ خرچ کریں۔ ہر ماہ ہمیں مسجد کی خدمت کا موقع دیا جاتا ہے کہ ماہانہ ہم طے کر لیں، 1000 2000 3000، اپنا بھی کریں، اوروں کو بھی ترغیب دلائیں، کیونکہ اوروں کو ترغیب دلائیں گے، جو بھی ہمارے کہنے سے دے گا اس کا بھی ثواب ہمیں ملے گا۔ اسی طرح ابھی ٹیلی تھون آ رہا ہے دعوت اسلامی کے اخراجات وغیرہ کے لیے، اب اس میں بھی اپنا حصہ ڈالیں۔ یعنی جب بھی ہمیں موقع دیا جائے نیک کاموں کا تو اس میں حصہ ڈالنا چاہیے۔ ماہانہ مسجد میں دیں، روزانہ بیسس پہ مسجد کے لیے الگ سے ایک ڈبہ رکھ لیں، اس میں کچھ روز ہر گھر کا بندہ 10 روز ڈالے، سارے افراد تو روز کے 150 ہو ہی جائیں گے، ماہانہ دینا آسان ہو جائے گا۔ تو سال میں 1-2 بار ٹیلی تھون آتا ہے دعوت اسلامی کی جملہ اخراجات کے لیے، تو اس میں بھی دینا چاہیے۔ کم از کم ایک یونٹ 10,000 کا ہے، تو ایک یونٹ پورا دے دیں، نہیں تو چند لوگوں سے مل کے 10 بندوں سے 1000 لے کے تو ایک یونٹ یوں پورا کر دیں۔ جس طرح بھی ہو سکے اس میں حصہ ڈالیں تاکہ کہیں سے بھی محروم نہ رہیں۔ روز قیامت جب اس کا اجر و ثواب دیکھیں، اور اس کے بدلے میں دنیا میں بہت کچھ ملتا ہے، آخرت میں تو ملے گا ہی، دنیا کے اندر ہی نظر آ جاتا ہے کہ 10,000 دیے نا تو اس کے بدلے اس کو پھر 700 سے ضرب دے لے، کتنا ملے گا؟ 10,000 ضرب 700 تو لاکھوں میں نکل جاتا ہے۔ تو یہ انویسٹمنٹ ہے جو اس کے بدلے میں بہت کچھ اللہ پاک دنیا ہی میں عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں زیادہ اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔